بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ و اصحابکہ یا حبیب اللہ۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے آنسو۔ ایک مرتبہ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، آپ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ تو انہوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی تعریف یوں بیان کی، ابو عمرو یعنی حضرت عثمان غنی پر اللہ کی رحمت ہو، وہ مخلوق میں افضل اور تلاوت کرنے والوں میں سب سے زیادہ باہمت تھے۔ سحری کے وقت اٹھ کر عبادت کرنے والے اور ذکر الہی کرتے ہوئے بہت زیادہ آنسو بہانے والے تھے۔ جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو برا کہے گا، اللہ جبار روز قیامت تک اس شخص کے پیچھے ندامت لائے گا، یعنی مسلمان قیامت تک ایسے شخص کو برا کہتے رہیں گے۔ حضرت سیدنا ذو النورین عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے بے شمار عمدہ اوصاف میں سے ایک اعلیٰ وصف یاد الہی قائم کر کے خوب گریہ زاری کرنا بھی ہے، لیکن یہ عمدہ وصف صرف ذکر الہی کے وقت نہ تھا، بلکہ دیگر لمحات میں بھی آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھیں پرنم ہو جاتی تھیں۔ آئیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق چند واقعات جانتے ہیں۔ آپ دیدہ ہو کر واقعہ بیان کیا۔ ایک مرتبہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے شہزادے حضرت عمرو بن عثمان کو ابتدائی دور رسالت میں پیش آنے والی مشکلات کا واقعہ سنایا۔ ایک بار رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت اللہ شریف کا طواف کر رہے تھے۔ رحمت عالم نے اپنے ہاتھ میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا ہاتھ تھاما ہوا تھا۔ حجر اسود کے پاس 3 کافر ابو جہل، عقبہ بن ابی معیط اور امیہ بن خلف بیٹھے ہوئے تھے۔ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حجر اسود کے پاس سے گزرے تو ان تینوں نے حضور اقدس کی شان میں کچھ نازیبا کلمات کہے، جن کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف پہنچی۔ اس تکلیف کا اثر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ مبارک پر ظاہر ہو رہا تھا۔ یہ دیکھ کر میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب آ گیا۔ اب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان میں تھے۔ حضور اقدس نے اپنی انگلیوں کو میری انگلیوں میں داخل کر لیا۔ اب ہم تینوں مل کر طواف کر رہے تھے۔ دوسرا چکر لگاتے ہوئے ان کافروں کے قریب پہنچے تو ابو جہل کہنے لگا، ہم تم سے تب تک صلح نہیں کریں گے جب تک سمندر میں اتنا پانی ہو جائے کہ اس سے اون کا ٹکڑا بھی گیلا ہو جائے۔ ہمارے آباء و اجداد جن کی عبادت کرتے تھے، تم ہمیں ان کی عبادت کرنے سے روکتے ہو۔ پھر تیسرا چکر لگایا تو ان لوگوں نے اسی طرح کی بات کی۔ چوتھے چکر پر تینوں کافر تیزی سے کھڑے ہو گئے۔ ابو جہل نے جھپٹا مار کر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گریبان مبارک کو پکڑنا چاہا، تو میں نے اس کے سینے پر ہاتھ مار کر اس سے دھکا دیا تو وہ پیٹھ کے بل جا گرا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے امیہ بن خلف کو دھکیلا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عقبہ بن ابی معیط کو روکا۔ پھر یہ تینوں کافر الگ ہو گئے۔ اللہ کی قسم ان کافروں میں سے ہر ایک پر خوف طاری تھا اور وہ کب کبا رہے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہیں کھڑے ہو کر یہ جملہ ارشاد فرمایا، اللہ کی قسم تم لوگ ان کافروں کو نہ روکتے تو جلد ہی اللہ کا عذاب ان کو پکڑ لیتا۔ یہ واقعہ سناتے ہوئے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھوں سے سیل اشک رواں تھا۔ اہل بیت کی حالت پر آنکھیں ڈب ڈب آ گئیں۔ ایک بار رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر والوں نے 4 دن تک کچھ نہ کھایا، یہاں تک کہ بچے بھوک سے بلبلا اٹھے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وضو فرمایا اور مسجد تشریف لے گئے۔ کبھی ایک جگہ نماز ادا فرماتے تو کبھی دوسری جگہ دعا کرتے، لیکن اپنے کسی صحابی کو اس بات کی خبر نہ دی۔ دن کے آخری حصے میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ حاضر ہوئے اور داخل ہونے کی اجازت طلب کی۔ حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں اجازت دے دی۔
وہ اندر آئے اور پوچھا، ہے ام المومنین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہاں ہیں؟ حضرت عائشہ صدیقہ نے سارا معاملہ بیان کر دیا، جسے سن کر آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ پھر کہنے لگے، دنیا کا ناز ہو، آپ نے مجھے عبد الرحمن بن عوف، ثابت بن قیس اور دیگر مالدار مسلمانوں کو اس بارے میں کیوں نہیں بتایا؟ پھر آپ باہر گئے اور بہت سارا سامان لائے، جس میں آٹا، کھجوریں، ذبح شدہ اور کھال اتری ہوئی ایک بکری اور 300 درہم سے بھری ہوئی ایک تھیلی تھی۔ پھر کہا، اس سامان سے کھانا بنانے اور پکانے میں دیر لگے گی، لہٰذا روٹیاں اور بہت سارا بنا ہوا گوشت لے آئے اور کہنے لگے، آپ حضرات یہ تناول فرمائیے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بھی اس میں سے رکھ دیجیے۔ پھر بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو قسم دیتے ہوئے کہا، آئندہ جب بھی ایسا ہو تو مجھے ضرور خبر دیجیے گا۔ آنسوؤں کی جھڑی لگ گئی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جب کسی کی قبر پر تشریف لے جاتے تو اس قدر روتے کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی داڑھی مبارک آنسوؤں سے تر ہو جاتی۔ کسی نے عرض کی، جنت اور دوزخ کے تذکرے پر آپ اتنا نہیں روتے جتنا کہ قبر پر روتے ہیں؟ ارشاد فرمایا، بے شک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قبر آخرت کی سب سے پہلی منزل ہے۔ اگر صاحب قبر نے اس سے نجات پا لی تو بعد کا معاملہ آسان ہے، اور اگر اس سے نجات نہ پائی تو بعد کا معاملہ اور زیادہ سخت ہے۔ دمادی سے محروم ہونے پر اشکبار ہو گئے۔ سن 2 ہجری 19 رمضان المبارک کو حضرت بی بی رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات ہوئی تھی، جس پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ازار و قطار روئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، کیوں رو رہے ہو؟ عرض کی، آپ کی دمادی سے محروم ہو گیا ہوں۔ ارشاد فرمایا، مجھ سے جبرائیل امین نے کہا ہے، اللہ کریم کا حکم ہے میں اپنی دوسری صاحبزادی ام کلثوم کا تم سے نکاح کر دوں، بشرطیہ کہ مہر وہی ہو جو رقیہ کا تھا۔ چنانچہ حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح آپ سے کر دیا گیا۔ 9 ہجری میں حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال ہوا تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ رونے لگے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر میرے پاس تیسری بیٹی ہوتی تو میں اس کا نکاح تم سے کر دیتا۔ ناظرین، آپ سے گزارش ہے، ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر دیں، چینل پر نیو ہیں تو سبسکرائب کر دیں۔